الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ آیات جو ہیں 238 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ صلوات اور صلاۃ ایک ساتھ آیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صلوات جمع ہے، لمبی تا جو ہے جمع کے لیے آتی ہے، 5 نمازیں، اور صلاۃ گول تا سے ایک نماز۔ تو شروع کرنے سے پہلے تمہیداً کہ ہم 226 نمبر آیت 226 سے طلاق کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور ابھی طلاق کے مسائل باقی ہیں، مگر یہ درمیان میں نماز کے تعلق سے اس لیے آیا کہ منکر جو ہے، اور آج کل کے حالات آپ جانتے ہیں، طلاق دینے کا جو طریقہ کار اپنایا ہے حامل قرآن نے، تو اس کو نماز ہی بچا سکتی ہے، اس لیے کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی اس وجہ سے تو پھر طلاق کے مسائل شروع ہوں گے۔ تو حافظ یعنی حفاظت کرو سب نمازوں کی، خاص کر وسطی، جیسے کہ فرشتے اترتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، تو معلوم ہوا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب وسطی کے معنی ہوتے ہیں درمیانی۔ اب درمیانی نماز کون سی؟ آپ شمار کریں گے تو 5 نماز میں سے ایک کو درمیانی شمار کرنا پڑے گا، تو خندق کے عین اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو وسطی قرار دیا، تو اب اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہو گیا؟ درمیانی، وسطی، تو یہ عصر کی نماز ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ اہمیت جو ہے وہی لوگ جانتے ہیں، چونکہ طریقہ کار یہ رہا ہے۔ یہاں پر بھی جب ہم داخل ہوئے تھے تو مطلب ہے کہ صبح کاروبار شروع ہوتا تھا ظہر تک، تو یہاں کی شدت گرمی کی ظہر سے لے کر عصر کے اذان تک قیلولہ، پھر چاہے وہ 3 بجے ہو 3:15 بجے ہو، یہ طریقہ کار رہا تھا، اور پھر عصر کے بعد سے پھر عشاء کے اذان تک، بعض جگہ مغرب تک۔ اب اس وقت جو انسان کھانا کھا کر گرمی کی شدت میں سوتا آرام کرتا تھا نا، تو ایک بوجھ ہوتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے صبح کی نماز کے لیے نیند پوری نہیں ہوئی تو کیسا بوجھل انسان رہتا ہے، اسی طرح کے عصر میں۔ لیکن یہ کہ ابھی تو رات دن ایک ہو گئے تو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، جی۔ ابھی کہ دوپہر میں وہ کیا بولتے تھوڑا سا لائٹ فوڈ کھا لو تو ان کو کہاں احساس ہوگا عصر کی نماز میں۔ لیکن ایک اہمیت ہے، چاہے ڈیوٹی فل ٹائم ہو ایک ٹائم ہو، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں، اور ویسے فرشتے بھی تبدیل ہوتے ہیں عصر کی نماز میں، تو اتنا اس سلسلے میں کافی ہے۔ دوسرا وقوموا للہ قانتین، یعنی حفاظت کرو 5 نماز، خاص کر عصر کی، قانت بادب کھڑے رہو۔ تو قنوت کے معنی میں بتاتا ہوں۔ قنوت کے معنی ایک تو ہوتے ہیں دعا کے، اور ایک تو ہوتے ہیں وہ خوف کا ڈر نہیں، یہ تو آپ لوگ اب جان چکے، ایک تو خوف کا ڈر ہوتا ہے اور یہ خشیت کا ڈر ہوتا ہے۔ بھائی خوف کا ڈر تو موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، وہ نہیں، خشیت تو باادب کھڑے رہو، یہ ترجمہ صحیح ہے، یعنی ڈرو، لیکن کون سا؟ خشیت قلب سے ڈرو۔ خشیت یعنی دل سے، دل کی حرکت کا نام خشیت ہے۔ مطلب ایک تو خوف ہے، خوف تو ظاہری چیز کو دیکھ کر، سانپ کو دیکھ کر، شیر کو دیکھ کر، اور خشیت جو ہے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں اس کا نام ہے خشیت۔ تو ہے نا یخشون، یہ اسے تو یہاں پر قنوت کے معنی بھی یہی ہے، یعنی اطاعت کے، فرمانبرداری کے، دعا کے، اور بادب۔ تو بادب انسان کون کھڑا رہے گا؟ اس کے دل میں، دل کے جذبے میں ادب ہے اور خوف ہے۔ تو فرق کرنا ہے یہاں پر خوف کو اور خشیت کو، یعنی خوف ایک ظاہری چیز ہے، انسان گھبراتا ہے، اور خشیت یعنی جسے ہم کہتے ہیں یخشا، یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ تو فرق ہوا نا۔ اچھا، ابھی کہ قنوت کے معنی دعا بہت مشہور ہے ہمارے ہاں، سیدھا اللہم انا نستعینک و نستغفرک کو پڑھیں گے نا، تو پھر ہمارے یہاں کہتے ہیں دعائے قنوت، بالکل صحیح ہے۔ یہ اس طرح نہیں جیسے کوئی کہے کہ آب زمزم کا پانی، اس طرح نہیں ہے یہ۔
آب زمزم کا پانی وہ ڈبل ہو گیا، لیکن یہاں قنوت کے معنی بھی دعا. پھر ہم کہتے ہیں دعا قنوت. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قنوت بولو تو فوراً ایک دعائے خاص. کسی بھی کو کہ دعائے قنوت پڑھو تو کہے گا اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہے نا. تو ہمارے یہاں جو اس کا نام رکھا گیا یعنی خاص دعا، دعائے قنوت وطر میں پڑھی جانے والی. نہیں وہ اور چیز ہے، وہ انکسار، یعنی جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ عین سے ہے، اس میں عین ہے قنع، اور یہ قنت. ہاں قنات یعنی کیا؟ آپ کے پاس جو حالات ہیں، جو کشادگی ہے، اسی پر اکتفا کریں، اب آگے کی نہ سوچیں، اسے کہتے ہیں قناعت. یعنی حرص نہ کریں، حرص اس کا اپوزٹ ہے جی. تو وہ لغت ہے نا حروف کی وجہ سے تبدیل. ہاں تا ہے، اس میں عین ہے، تو مادہ قنت اور وہ قنع عین، یہ فرق ہے جی. اب نماز کے تعلق سے تو اس میں دو پیغام ملے، عصر کی نماز اور باادب خشوع اور معنی خوف کے اور خشوع کے. ہاں وہ خشوع جو میں کہہ رہا ہوں نا، خشیت وہ بالکل عربی ہو گیا. خشوع 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 ہمارے اردو میں اس کو خشوع بولتے ہیں. ہاں من خشیت اللہ، لیکن وہ عربی لفظ ہے، سبوں کی شاید سمجھ میں نہ آئے. ہاں جی خشوع سے نماز ہمارے استعمال ہوتا ہے، خشوع وہ خضوع، اور یہ وہ اسی کو کیا اصل میں خشیت جی من خشیت اللہ ہے، کلام پاک کا لفظ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اب یہاں بھی بہت اہم پیغام ہے. نماز کا حکم ہوا، لیکن اگر خوف کی حالت ہے، دیکھیے اعجاز، خوف کس کا خوف ہو سکتا ہے؟ دشمن ہو سکتا ہے جنگل میں سفر کر رہے ہیں درندے ہوں، کوئی بھی خوف. فرجالاً پیادہ یا سوار، تو کتنی سہولت دی گئی ہے نا. نماز کی پابندی کرو، سامنے دشمن ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لو، یا سواری پر ہیں سواری پر پڑھ لو. اب سواری پر جب آپ پڑھیں گے، کھڑے کھڑے پڑھیں گے تو پورا رکوع نہیں کر سکتے نا، چونکہ سامنے دشمن ہے. رکوع کے لیے تھوڑا جھک گئے، نگاہ دشمن کی طرف ہے. سجدے کے لیے تھوڑا جھک گئے، نگاہ دشمن کی طرف ہے. کتنا فرق ہے نا. سواری پر ہیں، اب سواری پر پڑھ رہے ہیں تو اشارہ ہی کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ اس میں پیغام ہمیں کیا ملا کہ خوف ہو دشمن کا، کوئی بھی دشمن ہو، تو نماز آپ پیادہ اور سوار. پھر حکم ہو رہا ہے کہ جب امن کی حالت ہو تو پھر جس طریقے سے اللہ نے تمہیں بتلایا، جسے تم نہیں جانتے تھے، اس طرح مکمل نماز پڑھو. تو ابھی اس میں پیغام یہ ملتا ہے کہ جیسے کہ ہم مدینہ گئے ہیں یا کہیں بھی سفر کو گئے ہیں، تو ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ ابھی مغرب عشاء کا وقت ہے، چلو گھر جا کے اطمینان سے پڑھ لیں گے. نہیں، سفر میں پڑھو. سفر میں وہاں مٹی والے کارپیٹس ہوں گے، جو بھی ہوں گے، تو سفر میں یعنی عین وقت پر نماز کا پڑھنا، چاہے وہ رکوع پورا نہ ہو، سجدہ پورا نہ ہو، اشارے سے ہو، یہ افضل ہے اس سے کہ گھر جا کے اطمینان سے پڑھو. یہ پیغام ہے اس پر، یہ پڑھ لیں. یہاں تک کہ آپ نے مغرب عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ لی، آپ کو ایک اندازہ تھا کہ ہم 11 بجے پہنچیں گے، پہنچ گئے 10 بجے، تو آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے پڑھ لی. فرق ہے نا بھائی، عشاء کا وقت ہے یہ نہ سوچے، آپ نے پڑھ لی بس. تو پیغام کیا ہے کہ نماز وقت پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یہ اس میں پیغام ہے. اب پھر طلاق، یہ مسائل عدت کے، طلاق کے. تو گویا کہ یہاں جو پیغام ملا اسے نوٹ کر لیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. اور دو آیتیں ہیں طلاق کے تعلق سے. اب پھر وہی جو بیویوں کو یعنی بیوہ چھوڑ دے، مطلب مرد حضرات جیسے چل رہا ہمارا سلسلہ، مر جائیں اور چھوڑیں کس کو؟ بیویوں کو. بیوہ وصیت کریں بیویوں کے لیے، یعنی مرنے سے پہلے، کہ 1 سال تک انہیں خرچہ دیں گے.
متاعن الی الحول، اور گھر سے نہیں نکالیں گے. ہوا 1 سال. ابھی اس پہ اعتراض کریں گے لیکن ابھی ہم واضح کرتے ہیں چونکہ آیت اس کے اور ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں کیا 4 اشہر و عشرہ، تو ابھی واضح ہو جائے گا. پہلے اسے سمجھیں. ہاں فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ خود ہی نکل رہی ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، وہ خود ہی جانا چاہتے ہیں. آپ نے تو کہہ دیا بھائی 1 سال رہیں گے جائیں گے نہیں خرچہ، لیکن وہ خود ہی نکل رہے ہیں. لیکن کیا ہے من معروف، یعنی دستور کے مطابق نکل رہے ہیں. ایسا نہیں جاؤ یہاں نہیں رہتی میں جا کے کہیں بھی جنگل میں چلی جاؤں گی، یہ نہیں. دستور یعنی بھائی کہاں جا رہے ہو، مجھے آرام ملے گا میری امی کے پاس، ابا کے پاس، بھائی کے پاس، یعنی معروف طریقے سے اگر جانا چاہتی ہے تو چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی غالب ہے اور حکمت والا ہے، تو حکمت کی بنیاد پر یہ احکام نازل کیے ہیں. تو ابھی فارغ ہو جاتے ہیں. یہ گزشتہ 2, 3, 4 میں کہ متوفع یعنی شوہر یعنی بیواؤں کو چاہے کہ 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، تو بالکل ظاہر ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت اتری ہے کہ وصیت کرنا سفر میں ہے نا، فرض تھا، اور پھر سورہ نساء میں جب وراثت کی تقسیم ہوئی تو منسوخ ہو گئی. تو اسی طرح اب یہ تقدیم میں فرق ہے. پہلے یہ آئی ہے تو گویا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور یہ آیت ناسخ ہے. واضح ہوا مطلب؟ تو کافی ہے. لیکن آیت کو فی نفس سے ہم سمجھ گئے کہ پہلے یہی ہوتا تھا تاکہ عورتوں پر ظلم نہ ہو کہ چلو جاؤ، نہیں 1 سال تک. اور دیکھیں دونوں طرف کہ بھائی اگر وہ جانا چاہتے ہیں کوئی بھلائی ہے تو نکل جائیں. تو مطلب عدل و انصاف کی بات ہوئی تھی، لیکن اب قانون بن گیا 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. ابھی اسی تعلق سے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. طلاق شدہ عورتوں کو ساز و سامان دینا، متاع سامان معیشت دستور کے مطابق، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. اس کا مطلب کیا کہ جو انسان عورت کو ایسی ہٹا دے، ساز و سامان نہ دے، تو پرہیزگاروں میں سے نہیں ہے. بالکل واضح ہے. تو پرہیزگار ہمیشہ اگر کوئی بات ہوئی جدائی کی تو دے دلا کر رخصت کرتے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آیاتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تو معلوم کیا ہو گیا کہ آج کل جو معاشرے میں طلاق کی نسبت جو فکر مند ہے امت، اس کی وجہ کیا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے. سوچنے کی بات ہے چند سال بیوی کے ساتھ رہے اور 1 منٹ میں طلاق، اور پھر اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ دشمن. طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے، مگر تعلقات ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اس کا رشتہ ہے، اگر بچے ہوئے ہیں تو اپنے بچوں کی ماں ہے، اگر بچے نہیں ہوئے تو تمہارے گھر کا ایک ممبر بنی تھی. تو اس طریقے سے یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں. اب ضرورت ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو معلوم ہی نہیں، کیونکہ قرآن شریف کا دفتر تو بند ہے نا. وہ تو صرف کیا کہتے ہیں اسے حصول ثواب. اب رمضان میں کھلے گا، وہ کس کے لیے کھلے گا؟ حصول ثواب، سمیٹو ثواب. اچھی بات ہے. اور جب کوئی مر جائے تو ایصال ثواب، ثواب پہنچاؤ. اور اس کا اصل مقصد تو یہ نہیں ہے. اصل مقصد تو مسائل معیشت. تو دعا کریں. اور پھر یہ کہ ایسا لگا دیا ہے، آپ جانتے ہیں درس قرآن اتنا بدنام ہو چکا ہے. درس قرآن، اوہ درس قرآن کیا ہے، کیا چیز ہے یہ درس قرآن؟ تو شیطان اپنا کام کر گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا اس کا صلہ دے کہ آپ لوگ درس قرآن میں جڑے رہے اور پیغامات آپ کو ملتے رہے، اور کافی لوگ جڑ گئے کیا. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. شیطان کتنا بھی اپنا وہ جو عمل کوشش کرے، لیکن یہ کہ حق وہ حق ہے. تو اسی طریقے سے جڑے رہے ہمارے اولاد تک. اب قصہ شروع ہو رہا ہے. ایک مختصر سا قصہ ہے، مجہول قصہ، صرف پیغام اس میں ہمیں لینا ہے. نہ اس قوم کا نام ہے نہ وقت کا نام ہے. اب ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا ہے بغیر نام کے تو بغیر نام کے سنتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوگا، وہ تو نام ہے، جگہ ہے، پیغمبر ہے، سب ہے. تو اس سے فارغ ہوتے ہیں. ایک آیت میں ہے تقریباً. جی
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آپ نے علم تر کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ دیکھنا ہی نہیں، اسے ہم کہتے ہیں نا ذرا میرے معاملے میں دیکھے، یعنی غور و فکر کیجئے. ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں سے نکلے، گھر چھوڑ دیا اپنا اور نکلے. کتنے تھے؟ الوف، الف 1000، آلاف ثلاثۃ آلاف، اور الوف جسے ہم کہتے ہیں کہ سینکڑا اور سینکڑوں، ہاں تو ہزاروں. تو یہ عربی لفظ ہے، جیسے ہمارے یہاں سینکڑوں کا ہے اور ہزاروں کا ہے، تو یہ الوف. ابھی الف تو جانتے ہیں سب اور آلاف بھی جانتے ہیں، لکھنے میں آتا ہے. تو کتنے ہوں گے؟ الوف، ہزاروں تھے. او ہو حذر الموت، موت کے ڈر سے. ایک بات تو واضح ہوئی کہ موت کے ڈر سے وہ بھاگے. اب وہ کیوں ڈر تھا، یہ مسئلہ ہے درپیش. ہو سکتا وبا ہو کہ اس شہر سے بھاگے، کیونکہ وبا اس شہر جیسے کیا اسے کہتے ہیں حیضہ، یا ہے کہ ہو سکتا ہے حملہ یا جہاد، اس ڈر سے بھاگے ہوں. تو بہرحال وہ بھاگے. لیکن اگلی آیت یعنی قریب ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ بھاگے تاکہ جہاد میں شریک نہ ہوتا ہے نا، اعلان ہوتا ہے تو بھائی نکل جاؤ، لیکن ہزاروں کی تعداد میں. بہرحال اس پہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں. پیغام دیکھو، جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ تو مر جاؤ، تو مر گئے. اب کیا مطلب؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، مر گئے سب. تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مر جاؤ تو مر گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس ساتھ کوئی تو تھا، اس نے دعا کی، اور وہ نبی ہوگا لیکن نام نہیں، چونکہ کئی بستیاں ایسی ہیں جو ہلاک ہوئیں، گزشتہ پڑھ چکے ہیں، تم نہیں جانتے. قریش کچھ بستیوں کو جانتے ہیں، کچھ بستیوں کو نہیں جانتے، ہم نے ہلاک کی. نبیوں کو نہیں جانتے، تو دعا کی تو زندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو اس میں پیغام کیا ملا؟ 2 پیغام ملے. تم نکلے موت کے بھاگ سے، بھاگے موت کے ڈر سے، نہیں بھاگ سکتے، تقدیر نے تم کو مار دیا، ٹل نہیں سکتی. تم جہاد کے لیے رک جاؤ یا اس بستی میں رک جاؤ، موت آنی ہے تو آئے گی. ایک چیز یہ. پھر اس وقت یہ چرچا تھا کہ یار دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، لو دوبارہ بھی زندہ کر دیا. تو 2 پیغام ملے. جی نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، اس کا قصہ بھی آئے گا. جی حضر الموت. جی تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہے حضر موت، لیکن وہ ضاد سے ہے، حضر الموت. حضر الموت یعنی کیا؟ موت حاضر ہوئی، اور یہ حضر الموت، موت کے ڈر سے. اچھا پوچھا آپ نے، تو فرق ہے نا. حضر الموت وہاں حاضر ہوئی، اور یہ کیا ہے؟ یعنی ڈر سے. یہ حضر ہم کہتے ہیں نا، جیسے کہ چوکا نہ رہو، احتیاط برکو. اچھا ہوا خلاصہ ہو گیا. یہ حضر الموت. ہاں جی، تو فرق ہے ذال اور ضاد میں. جی اچھا، اب یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد، تو اگلی آیت کچھ ترجمہ نہیں کر رہی ہے کہ جہاد کا مسئلہ. تو کہہ رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے ڈر سے وہ بھاگے ہوں. اچھا پھر ذکر ہے، کیونکہ جہاد کرنے کے لیے خرچ، اخراجات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو بڑھاتا ہی جائے، اضعاف مضاعفہ، بہت ہی دونا کر دے، اور اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے. تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ قرض حسنہ. دیکھیں، ایک تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نفلی صدقہ دیتے ہیں، اس کی بات یہ نہیں ہو رہی ہے. امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد، یہ کیا ہوگا؟ تم قرض حسنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت ہی اجر دے گا. کیونکہ دیکھیے، ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، تو کسے دیتے ہیں؟ مسلم کو تلاش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ہی کوئی صفایا کرنا چاہے تو جہاد، تو اس میں پیسہ لگائیں. تو اس وجہ سے بار بار جو کہا جا رہا ہے نا قرض حسنہ،
اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کرتے رہیں گے. تو یہ نماز کے تعلق سے ہوا. اور آیت منسوخ وہ طلاق کے تعلق سے. پھر کچھ اہمیت اور یہ قصہ مجہول. اب قصہ شروع ہو رہا ہے. معروف نام سب کچھ درج ہے اور تقریباً 2 صفحے تک چلے گا. اب ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں یہ تو کوشش کرتے ہیں جتنا پڑھیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قصہ ہے معروف یعنی معلوم. کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ملأ اسے سمجھنا ہے. آج تک تو ہم پڑھتے آ رہے ہیں فرعونیوں کے ملأ. تو ملأ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہاں تو ہم ترجمہ کرتے تھے کہ فرعون کے درباریوں نے. تو یہ تو معنی ہوئے نا, اصل روح نہیں ہوئی. تو ملأ کسے کہتے ہیں؟ آج کل کہیں گے جیسے کہ کوئی ادارہ ہے تو ٹرسٹ, مسجد کے ٹرسٹ. گاؤں میں ہوتے ہیں عقل والے, شعور والے. محلے میں ہوتے ہیں, جب کوئی بات ہوتی ہے تو سارے پبلک کو نہیں بلاتے, 62 لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ اصل میں ملأ کے معنی ہوتے ہیں. تو قصہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. پھر دیکھیے من بعد موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں. تو معروف ہوا نا, موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے. ہاں, اور جو قوم ہے بنی اسرائیل کی اس میں کچھ باشعور ہیں. اسے یاد رکھنا ہے تو آخر تک قصہ سمجھ میں آئے گا. جی, وہ جو ہیں اذ قالو, وہ کہہ رہے ہیں. کون؟ باثر سب نے. کسے کہہ رہے ہیں؟ جو ان کا نبی تھا. تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے, اب یہ نبی کا ذکر نہیں ہے, اصل تو قصہ بتانا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے بس انبیاء کا سلسلہ تو جاری رہا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر بھی شکست آتی رہی, دوسرے لوگ مسلط ہوتے رہے. تو اب یہ ذمہ دار کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے, دیکھیے ابعث لنا ملکن, ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو. اب بادشاہ کا ذکر آیا تو اگر ابعث کو سمجھے نا تو ملک کو ذہن میں رکھیے گا, اور ابعث کو, ابعث یعنی کیا, یہ تیسرے معنی اب بتا رہے ہیں آپ کو ابعث کے. دیکھو ایک تو ہے یوم البعث, سور پھونکا جائے گا, مردے باہر نکلیں گے, یہ کیا یوم البعث. اور ایک ہے بعثت محمدیہ یعنی کیا رسالت. وہ بعثت کیوں ہو گیا؟ رسالت محمدیہ. تو فیمیل تو بعثت فیمیل, اور یوم تو میل ہے نا, تو بس مادہ وہی ہے. تو جہاں میل ہے یوم البعث اور جہاں فیمیل ہے رسالت تو بعثت, دونوں ایک چیز ہوئی. معنی میں فرق ہے. قبروں سے اٹھنا اور پیغمبر کا آنا, یہ تیسرے معنی. ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر, ابعث. تینوں کے معنی ایک ہی ہیں. وہ کیا؟ یعنی ایک چیز ہے, کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے. بھائی زمین میں ہم سب انسان تھے, قبروں میں ہیں, وہی اٹھیں گے. کیا معنی؟ بات کے. رسالت چلی آ رہی ہے, اسی کو ہم نے بھیجا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا. بادشاہ چلی آ رہی ہے, ہم کوئی نیا بادشاہ نہیں مانگ رہے ہیں. تم بولیں گے بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ مقرر کر. تو یہ کس کے معنی ہوئے؟ بعث کے. نہیں تو پھر سوچیں گے نا, آپ ڈکشنری کھولیں گے, یار بعث اور یہی بس ایک ہی معنی ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کرو, اللہ کی راہ میں ہم قتل کریں گے. تو ان کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید یعنی اگر تم پر قتل لاگو کر دیا جائے, جہاد لاگو کر دیا جائے تو تم پھر جہاد مت نہیں کرو گے. یہ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟
وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا، اب یہ قصے کی حقیقت وہ خود ہی بتا رہے ہیں، اس لیے ہم نے شروع میں تمہید نہیں باندھی. خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں کسی کو مسلط کر دیا تو اس نے بھگا دیا. ابنائنا مطلب جب وہ مسلط ہوا تو بچے سب لے کر تھوڑے آئے تھے، ساتھ میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی مار دیے جاتے ہیں، کوئی پکڑ لے جاتے ہیں قید. یہ بیان کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں تو ہم لڑیں گے. تو فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب لاگو کر دیا گیا قتال تو منہ پھوڑ لیا. الا قلیلا منہم، تھوڑے سے. اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جاننے والے ہیں. تو وہ ہے کہ قصہ شروع ہوا معروف موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا. نبی موجود تھے، بادشاہت بھی تھی. تو آپ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ایک نبی ایسے ہیں داؤد علیہ السلام، ان کی حقیقت آج معلوم ہوگی کہ، اور یہ بھی بڑا اجر ہے، معلومات ہے یہ کہ وہ کہاں سے شروع ہوا ان کا یہ نبوت اور بادشاہت. تو وہ آج کے درس میں وہ بھی ایک اہم پیغام ہے. اگر وہاں پہنچے وہاں تک تو آپ سنیے. بات ہو گئی، نبی نے دعا کی، بھائی یہ تو بادشاہ چاہتے ہیں تاکہ جنگ کریں، اپنی جگہ واپس لے لیں. تو حکم آ جاتا ہے. تو نبی نے کہا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. آ گئے بادشاہ. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اب اسے یاد رکھیں، ملأ بڑے لوگ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طالوت کو بادشاہ بنا دیا. دیکھو کہ بات ہے نا، پھر بات آیا، اس لیے کہ بادشاہت پہلے سے تھی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بھیج دیا. اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ملأ. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں بادشاہ لاؤ، ان کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں میں سے کسی کو بادشاہ بناؤ. بڑے لوگ تھے، عوام نہیں تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ چن لو. تو آپ نبی اور ہم بادشاہ ہیں. تو وہ تو ایک اجنبی کو لا کے کھڑا کر دیا اور بولے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. تو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہم پر بادشاہت کیسے کرے گا؟ دیکھیں بات صاف ہو گئی. نحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ اجنبی تھا طالوت. ولم یؤت سعۃ من المال، مال بھی اس کے پاس زیادہ نہیں، کہاں سے لے کر آئے؟ اچھا، تو جواب دیتے ہیں نبی ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چنا اسے طالوت کو تم پر. تم مال کی بات کرتے ہو. زادہ بسطۃ فی العلم، اس کے پاس علم ہے، ایسی تو بادشاہ نہیں آیا ہوگا. والجسم، اور قوت بھی ہے اس کے جسم میں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر سوچیں گے یہ کیسا بادشاہ، مرعوب ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت جسے دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. تو آپ ایسا نہ سوچیں وہ اسے اجنبی کہتے تھے، حالانکہ جانتے تھے وہ، مگر وہ ان کے قوم سے نہیں تھا. تو اب ملک کا ترجمہ، یہ ملک کون ہوتے ہیں، اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم میں سے کسی کو، ظاہر ہے کہ پھر وہ کسی کو بادشاہت مقرر کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جسے بادشاہ بنا کر بھیجا وہ وہیں تھے، رہتے تھے. اب سنیے، ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. اس میں لفظ تابوت آیا ہے. تابوت ہمارے یہاں معروف ہے،
مگر یہ کہ وہ پڑھتے ہیں اسی انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، ورنہ پھر دلیل پیش کرتے تھے کہ محرم کا تابوت ہمارے یہاں نکلتا ہے. جی تو سنیے، نبی نے کہا کہ اس کی نشانی، یعنی وہ جو طالوت ہے نا، بھائی وہ نبی کون سا، کوئی بھی آگے کہے گا کہ میں طالوت ہوں؟ نہیں، اس کے سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تابوت آئے گا تمہارے پاس. تابوت کسے کہتے ہیں؟ صندوق. تو جو اپنے جو بناتے ہیں نا محرم میں، وہ بھی تابوت ہی رہتا ہے. تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جب تابوت آئے گا تو سکون ہوگا کہ تم دیکھو گے اوہو. اس میں کیا ہوگا؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان کا بقیہ. اب بقیہ میں ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی لاٹھی تو ہے، لٹھیا تو ہے، وہ تابوت میں رکھے ہوگی، لیکن اور بھی ہے مما ترک. وہ کیا ہوگا؟ اور ہو سکتا نال ہو، اب ہم اپنی طرف سے کچھ شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ہے کہ وہ تابوت آئے گا کہ دیکھتے ہی لوگوں کو قلبی اطمینان ہوگا کہ چلو اب ظاہر ہے کہ وہ غائب تھا تو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، کوئی معمولی بات نہیں. اور یہی تابوت کی تلاش میں ہے، کھود رہے ہیں لیکن ملا نہیں ابھی تک کہ ملا ان کو. جی اسی کی تلاش میں ہے. فیہ سکینۃ. اچھا، پھر اسے اٹھا کر کون لائے گا؟ فرشتے. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہوا. اس لیے نشانی ہے اس میں، اگر تم یقین رکھتے ہو. دیکھیں تو یہ قصہ ہے 2 صفحے، تو 1 صفحہ اور مکمل ہو جائے گا، وقت ہے. جی اب یہی قصہ، یہ آخر صفحے تک یہی قصہ چلے گا. تو پھر بھی میں یاد دلاتا ہوں کہ معروف قصہ، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا اور نکال دیے گئے اپنے شہروں سے. تو انہوں نے چاہت ظاہر کی اپنے نبی سے کہ ہمیں ایک بادشاہ دے دو، تو وہ بادشاہ آ گیا. ظاہر ہے کہ اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا. تو ظاہر ہے کہ اب جب نکلے ہیں جنگ کے لیے تو بادشاہ کو چاہے کہ آزمائش ہو، ورنہ آئین جنگ کے پر یہ لوگ ہٹ جائیں گے. تو اب سنیے. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اب دوسرا بھی نام آ گیا، طالوت بادشاہ جسے اللہ نے مقرر کیا، اور سامنے جالوت، لہذا اسے بھی ذہن میں رکھیں. اب اسے امتحان لینا ہے. جب طالوت لشکر کے ساتھ فصل یعنی اپنی اس بستی سے علیحدہ ہوئے نکلے، تو انہوں نے اپنی فوج کو آزمانا چاہا. کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اس نہر سے تمہاری جانچ کرے گا، امتحان آزمائش. اب نہر آئی، پار کرنا ہے، میٹھا پانی، تھکے ہوئے تھے. تو بولے جو اس میں سے پیے گا تو مجھ میں سے نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں شرب کا لفظ آیا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہیں چکھے گا. تو یہاں طعام کا لفظ آیا، اس لیے ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا پینے کو کھانا بھی کہتے ہیں اور کھانے کو پینا بھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، بات یہ کی ہے. لیکن عموماً پینا اور کھانا ہمارے یہاں الگ ہے. تو جو نہیں چکھے گا وہ مجھ سے. ہاں مگر یہ کہ إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، کیا چلو گھر، غرفتن. تو یہ بلڈنگ میں بھی وہ چلو ہوتا ہے نا، غرفہ یہاں کہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے، یعنی ایک مختصر سی جگہ، ہاتھ سے، وہ بھی کوئی برتن وغیرہ سے نہیں. یہ اس نے کہا کہ نہر پار کرنے سے پہلے. اب لوگ نہر پار کرنے لگے. فشربوا من، سنی نہیں نبی کی، پینے لگ گئے پیر بھر، کم سیر ہو کے، تاکہ آئندہ کافی دیر تک اس کا اثر رہے. الا قلیلا منہم، مگر یہ کہ ہمیشہ اطاعت کرنے والے رہتے ہیں.
فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، اب یہ کہ پار ہو گئے، اب کہتے ہیں کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، سامنے لشکر جالوت کو دیکھ، وہ بھی بادشاہ تھا اور اس کا لشکر وہ دیکھ کر یہ گھبرا گئے، ہمت ہار گئے. دیکھیے یہ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے. اچھا وہاں پر کچھ لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون جنہیں اللہ کے روبرو جانے کا یقین تھا. بولے ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ کم من فئۃ قلیلۃ، کم یعنی بہت سارے، کم چند لوگ جو ہے غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت سارے لوگوں پر غالب آئے ہیں، ایسا ہوا ہے. اصل ہے صبر، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو شروع سے چل رہا ہے سلسلہ، نافرمان زیادہ، اطاعت گزار کم. اب یہاں سے سنیے داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. مطلب داؤد علیہ السلام کا نہیں، داؤد کا. ابھی ہم تو داؤد ہی کہیں گے کیونکہ وہ لشکر میں ان کی کنڈیشن کیا تھی. تو سنیے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بھلا جنگ شروع ہو گئی. برزو سامنے، تو ظاہر ہے جالوت اور اس کا لشکر تو متوجہ، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر دے، ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ سامنے والے وہ جو کون تھے، وہ جالوت، وہ کافر تھے. اب اسی جنگ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ایک شخص تھے جس کا نام داؤد. تو ابھی تو ہم داؤد کہہ سکتے ہیں بھائی. یوسف علیہ السلام بھی ایک وقت یوسف تھے. تو ابھی میں کہہ رہا تھا نا، تاریخ سنیے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. یہ ہے آیت اصل. قتل داؤد جالوت، مطلب داؤد فاعل، جالوت کو ہی مار دیا، بادشاہ کو. تو سنیے ابھی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. جنگ شروع ہوئی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، انہیں شکست دی جالوت کو، اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے. لیکن کہ یہ جو جنگ ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ اس جنگ کا صحرا کس کے نام؟ تو داؤد کے نام. کہ کیونکہ بادشاہ کو قتل کرنا، تو قتل داؤد جالوت، قتل کر دیا. آج کل کیا کہیں گے، ہیرو کون اس جنگ کا؟ تو بچے اسی سے سمجھیں گے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ اس جنگ کا صحرا کس کے نام آیا؟ داؤد کے نام. سپاہی، ہیرو داؤد. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ پر وار کرنا کوئی معمولی ہمت کا کام نہیں ہے. تو طالوت نے داؤد کو اپنے قریب کر لیا. بس یہ ہے تاریخ، ابتدا جو ہوئی داؤد علیہ السلام کی. تو اب سنیے، اب جب قریب کر لیا، وہ آتاہ اللہ الملک، تو قریب تو وزارت میں آئے، جیسے یوسف علیہ السلام بھی وزارت میں گئے تھے، بعد میں یہ بادشاہ بن گئے ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے. اب بادشاہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہی بادشاہ انہیں عطا کی، حکمت بھی دے دی، فیصلہ کرنے کی قوت. علمہ مما یشاء، جو چاہا انہیں سکھایا. وآتینا داؤد زبورا، کتاب، آسمانی کتاب بہت مشہور ہے جی، زبور. تو یہ ہے داؤد علیہ السلام کی ابتدائی تاریخ. دیکھیے دوسری تاریخ ہمیں ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، مگر داؤد علیہ السلام کی تاریخ کسی سے پوچھو تو وہ سوچتے ہیں کہاں سے ہیں، کس نسل سے، سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو کہاں سے ان کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اب جو کتابوں میں بعض لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ تو ایک سپاہی تھے. تو کچھ کتاب میں عبارت کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ کیسے لکھ دیا انہوں نے. نہیں، وہ ان کو پورا تاریخ پر کنٹرول ہے، اور وہ قرآن کے آیت سے جڑے رہیں گے تو سمجھ میں آتا ہے. تو دیکھیے اب یہ
ان کا قصہ ختم ہوا اور وہ قصہ بھی ختم ہوا. اب یہ کہ ان کو بادشاہت ملی, پھر رسول علیہ السلام, پھر یہ سلسلہ تو ابھی دوسری جگہ پر ہم پڑھیں گے. اب یہاں ایک عموماً جو قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے لوگوں کا دفاع نہیں ہوتا ایک کا دوسرے سے تو زمین میں فساد ہو جاتا. یہ ہے حالت حاضرہ. دیکھیے اس وقت اس کے پاس قوت زیادہ تھی, انہیں تو اپنی بستیوں سے نکالا تھا, انہوں نے حقیقت بیان کی, ہمارے گھروں سے نکالا, ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے. مگر اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ انتظام نہیں کریں گے تو پوری دنیا میں فساد. آج کل بھی یہی ہے. کئی قومیں ایسی ہیں کہ بالکل کمزور, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. آج مسلمان بھی چاروں طرف سے بوچھار ہو رہی ہے, اللہ کی حفاظت ہے. کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کرتے ہیں. اب یہ جو مشکلات آتی ہیں تو ہمارے اعمال کے نتائج میں. تو یہ قانون بتلا دیا گیا. مکے میں بھی کیا ہوا, کم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا, ورنہ زمین میں فساد. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں سارے جہانوں پر, تو ہمیشہ حیون قیوم تو نگرانی میں لگے رہتے ہیں. اور جو بھی حالات ہوتے ہیں, اب ہمیں چاہیے کہ حالات سے ہم زیادہ متاثر نہ ہوں, اصل اپنے ایمان کو بنائے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے جسے کہتے ہیں نا کلام پاک میں ہے کہ اتنے مریل بھی مت بنو کہ لوگ دیکھتے ہی سمجھے کہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بھائی کچھ تو طاقت ہونی چاہیے, کچھ تو ہونا چاہیے نہ کچھ کرنا چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ اس حرکت میں آپ کو کی مدد کریں گے. تو توفیق دے مسلمانوں کو. پہلی بات یہ کہ اپنے آپس کے اختلافات مٹائیں, ایک ہو جائیں. ایک ہی ہمارا دین ہے لیکن بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو کافر مشرک. اب آخر میں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اتنا بیان کرنے کے بعد رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ آیتیں ہم تم پر سچی پکی حقیقت کا انکشاف کرنے والی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہوا تاکہ کوئی اس میں شک نہ کرے. اچھا, اب اہل کتاب تو جانتے ہیں, اب انہیں بھی شک نہیں کرنا چاہے کہ جسے تم جانتے تھے وہی ہم بیان کر رہے ہیں. اور یہ کہ تم مرسلین بھیجے ہوئے میں سے ہو. تو دلائل مل گئے مشرکین کو بھی اور دلائل مل گئے اہل کتاب کو بھی. تو اب یہ چونکہ قصہ ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں. صفحات تو کتنے 3 پیج ہوئے غالباً, ہے نا, 3 پیج ہوئے. لیکن اصل جو ہم نے بتایا یہ اصل میں سمجھنا ہے, وہ جو لغت ہے اس کی. تو بھلے وقت تو خیر, تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں. اب آپ سوالات بعد میں کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہاں اچھا ہے, وہ یمن کا قصہ بہت مشہور ہے, حضر الموت. وہ کافی لوگ تباہ ہوئے لیکن وہ ہمارے ہیں نا حاضری, اس سے ہے وہ. شروعات کی آیت میں ہاں حافظوا علی الصلوات. تو اصل نماز کو اہمیت کیوں کی دوسرے نمازوں کو اہمیت نہیں ہے اس کی؟ نہیں, پہلے کہا کہ حافظوا علی الصلوات, پہلی اہمیت ثابت ہوئی. یعنی دیکھیے سوال کیا ہے کہ وسطیٰ کا ذکر ہے تو کیا دوسرے نمازوں کی اہمیت نہیں, پہلی کی اہمیت. یعنی حافظوا علی الصلوات, 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے, خاص کر عصر کی, چونکہ عصر کی نماز جو ہے اکثر وہ ضائع ہوتی تھی. جیسے میں نے بتایا نا, وہ آج کا جو سسٹم ہے نا اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا. جو ہمارا پرانا والا سسٹم ہے اس سے سمجھ میں آئے گا. آیت میں طلاق کا ذکر, ہاں, 2 آیتوں کو شامل کیا گیا نماز کے تعلق سے. طلاق کا ذکر ہے. ہاں, تو نماز کہاں سے آ گئی؟ نماز اس لیے آئی کہ نماز ہی ایسی چیز ہے کہ طلاق میں جو منکر چیزیں ہیں نا نماز روک سکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, 2 دفعہ آئی نماز کا ذکر, اس کے پہلے بھی آیا ہے. تو طلاق آج کل دیکھیے جو ماحول ہے آج کا منکر, یہ طلاق میں جو ہم نے اختیار کیا ہے رویہ وہ منکر ہے سب. کہ طلاق دیتی اس کو باہر نکال دیتے ہیں, کچھ دیتے ہی نہیں, اس کا بھی نہیں سامان دیتے, وہ نہیں, اس کے فیلمے والے سب دشمن, یہ بھی دشمن, اس کی بہن بھی بھائی, اس کی بہن تو آپ کے گھر نہیں آئی تھی نا. تو نماز پڑھو گے صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت توفیق دے گا, یہ مراد ہے. تو یہ شعبان بھی آ رہی ہے. ہاں جی چھوٹا سا سوال, اس میں بات آتی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ والی جو بات ہے
اس میں خاص طور پر اگر لفظ انہوں نے یوز کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زیادہ اہمیت ہے. جیسے ہم جمعے کی بات کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کا بھی خصوصی احکام ہے, تو عمومی طور پر اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جمعے کی نماز کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں, باقی نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے کہ پھر قرآن میں تو جمعے کا ذکر ہے, باجماعت کا تو باقی کو گھر میں اور ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر ہم آج کل تو اگر یہاں پر جنگ کی کیفیت میں آ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا نماز چاہے سفر میں ہو چاہے کیسے ہو تو نماز, لیکن جب امن کی حالت میں ہو جاؤ تو اچھے سے پڑھو نماز. تو ہم جو عمومی طور پر آفیسز میں ہوتے ہیں تو میٹنگ ہوتی ہے, آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ جاب کرنے کی صورتحال بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے, تو وہ ہم حالت جنگ میں ہی ہوتے ہیں. تو اس دوران وہ ظہر جو ہے وہ آ جاتی ہے, عمومی طور پر ظہر آتی ہے. جی. ظہر جو ہے نا اس کو ہمیں تاخیر سے ہی پڑھنی پڑتی ہے کہ عموماً میٹنگ کا ٹائم آ جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے. تو اس حالت میں تو پھر یہ حکم اچھا لگتا ہے کہ بھائی چاہے اگر دوسری نمازیں وہ ہو جائیں تو کم از کم اس کی جو ہے نا بس عصر کی نماز کی جو ہے نا اہمیت ہے کہ یعنی عصر کی نماز زیادہ اچھے طریقے سے پڑھو. اور پھر اس میں ایک دوسرا پہلو آ جاتا ہے, ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تقریری تنزیہی ٹائپ کے ہوتے ہیں, کبھی وہ تنزیہی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ نصیحت ہوتی ہے, بعض اوقات بالکل امر واضح حکم ہوتا ہے کہ وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر نماز میں بھی اس طرح کا شائبہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس نماز کے لیے جمعے کی اور عصر کی نماز تو خاص ہو گئی, باقی نمازیں یہ ہے کہ ہم آگے پیچھے کر کے اگر مجبوری میں ہم کام کے اوقات میں ہو تو ہم جو ہے نا اس کو ڈیلے کر کے ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کا تاثر لینا ان آیات سے اور جمعے کی آیت سے صحیح ہے یا نہیں ہے, ایک یہ سوال. اور دوسرا سوال آپ نے کہا منسوخ آیات, تو منسوخ تو نہیں ہوتی آیت نا, قرآن میں تو رہتی ہے. منسوخ سے کیا مراد ہے, کیا بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ؟ اگر منسوخ ہوتی تو اللہ پاک ان کو یاد ہی نہیں کرواتے رہتے اور وہ اس طرح قرآن میں آتی بھی نہیں. تو یہ تھوڑا کنفیوژن رہتا ہے منسوخ. اچھا, تیسری جو ہے سکینہ کی جو بات آئی ہے, تو پلیز سکینہ کے لیے آپ اپنے فری وقت میں ہمیں یہیں پر اپنی وال پر اپنے میسج میں سکینہ کے لیے کوئی مختصر سی اچھی سی دعا لکھ دیجیے گا, کیونکہ آج کل ہم لوگ سکینہ کے بڑے طالب ہیں. اللہ پاک ہمارے مطلب ہم پہ نازل فرمائے, تو ایسی کوئی مستند اچھی دعا ہو مختصر جو کہ ہم ہر وقت پڑھتے رہیں. شکریہ. چلے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. سب سے یہ 3 سوال, پھر اس کے بعد ابھی ہمارے قریب ہے نصف شعبان. دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جو اس سے یہ مراد لینا چاہے کہ عصر کا تو خیال رکھیں, باقی نمازیں اطمینان سے پڑھیں, جیسے آفس میں یہ آیت یہی تو بتلا رہی ہے نا کہ بعد میں اطمینان سے پڑھنے کے بجائے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھو, یہ افضل ہے. تو آپ آفس میں جلدی سے کنارہ ہو جائیں, اپنا نماز سے فارغ ہو جائیں, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ گھر جا کر پڑھیں. اور دیکھیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جیسے کہ آفس ٹائم میں آپ کون سی ظہر عصر 2 نمازیں گھر میں ایک ساتھ پڑھنے میں کتنی دقت ہوتی ہے, وہ اطمینان نہیں رہتا. اس لیے یہ آیت خود یہ بتلا رہی ہے کہ آفس میں بھی آپ جھٹ سے, ظاہر ہے کہ میٹنگ ہے تو اس کو آپ رکیں گے, کیا میٹنگ سے تو اٹھ نہیں سکتے جو قوانین ہے, لیکن میٹنگ ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں. ہاں, اب اگر میٹنگ آپ کی سمجھو مغرب سے چلی ہے تو وہ تو اور بات ہے, وہ تو عذر ہوا نا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں ظہر عصر مغرب عشاء سب ایک ساتھ پڑھی تھی, تو ہر ایک کے لیے اس میں کیا ہے, حل ہے. اگر لیکن قانون یہ ہے کہ اطمینان سے پڑھنے کے بجائے آپ جیسی ویسی پڑھ لیں, لیکن یہ عذر ہے میٹنگ کا. اب رہا دوسرا سوال آپ کا منسوخ ناسخ, یہ چونکہ کئی آیت ایسی آئی ہیں اس لیے ہم نے حوالہ دیا ہے. منسوخ کا مطلب کیا ہے کہ اس پر اب عمل نہیں ہے, چونکہ اس کے بدلے دوسرا حکم آ گیا نا کہ بھائی آپ جو ہے 1 سال تک انہیں روکے رکھیں. پھر اس کے بعد حکم آ گیا کہ 1 سال نہیں 4 مہینے 10 دن, تو اسے کہیں گے منسوخ, اور اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا, تو وہ ہوئی ناسخ اور یہ ہوا منسوخ. اچھا, شراب کا بھی ہے نا, شراب کے بارے میں بھی. ہاں شراب بھی, شراب بتدریج وہاں پر بھی ہے. اور کہ وصیت کا میں نے بتایا, پہلے سفر میں وصیت کرنا یا موت کے وقت ضروری تھا, فرض تھا, گزر چکے. پھر سورہ نساء میں جب تقسیم ہو گئی تو وصیت کیسی, چونکہ اس میں وصیت والدین کے لکھی ہوئی ہے کہ مرتے وقت انسان کو چاہے کہ والدین کے لیے وصیت کرے, لیکن اب والدین کی حصہ آ گیا سورہ نساء میں, تو وہ سورہ نساء والی آیت ناسخ اور یہ منسوخ, یہ چیز ہے. تو ناسخ منسوخ کا ہونا چونکہ مخلوق کی مصلحت کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے وہ احکام جاری کیے تھے, اور اس کے بعد میں پھر بتدریج یعنی.
اب رہا سوال سکینہ، تو یہ تو خیر آپ کو دعا بتائیں گے، چونکہ یہ تو ایک اصل میں یہ کیا ہے، اب ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں چونکہ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، جسے کہتے ہیں تبرک۔ ہمیں تو تبرک اللہ تعالیٰ سے کے احکام سے حاصل کرنا ہے، عمل سے، اور چونکہ اب یہ شریعت ہماری شریعت ہے، یہ اس وقت کی شریعت تھی نا، تو وہ تابوت ان کے لیے ایک وہ بن گیا، کیا اسے کہتے ہیں، تبرک بن گیا تھا۔ لیکن اب یہ لوگوں کو یہ ہم سمجھائیں گے تو پھر وہ کہیں گے دیکھیں قرآن شریف میں لکھا ہے، ہمارے یہاں تو اچھا ہوا لوگ سمجھتے نہیں، ہمارے یہاں تو تابوت ہی کہتے ہیں تعزیہ کو، تو بولیں گے دیکھو قرآن شریف میں ذکر ہے تابوت کا، ہندی میں تابوت بولتا ہے۔ اچھا ہندی لفظ ہے، اچھا ہاں تو پھر تو ہاں عربی ورڈ ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے سکینہ نازل کیا تو لوگ مطمئن ہو گئے۔ ہاں اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ سکینہ جو ہے نا، تو ایسی اچھی دعا ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں بھی سکینہ نازل۔ تو اب دیکھیے، اب یہ کہ بعض لوگوں کے لیے، یعنی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں تو سکون سکینہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا؟ دیکھو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ، اطمینان ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، پہلے تو خیر حرم شریف جایا کرتے تھے، تو یہ ہے مراد سکینہ۔ دیکھ کتنا آپ خود آپ نے جذبات دیکھیے۔ اچھا جمعہ کو ہی دیکھیے نا، انسان کی کیفیت کیسی رہتی ہے جمعہ کو، یعنی ایسا محسوس کرتا ہے نہا دھو کر نماز کو، یہ ہے سکینہ۔ تو وہ جب سکینہ وہ تابوت آیا تو ان کو اس میں سکینت حاصل ہوئی، اور ہوئی یقیناً۔ ہمیں سکینہ تو 5 وقت کی نماز ہے۔ ہاں ہمارے لیے 5 وقت کی نماز سکینہ ہے۔ تو بہرحال بہت اچھا لگے رہیے گا، اور اب یہ کہ خاص خیال رکھیے، اب یہ کہ اب میرے خیال سے آج کتنی ہے، اب یہ کہ 13 شعبان سے روڈ بھر جائیں گے مدینہ اور مکہ۔ وہ پولیس والے بھی پریشان رہتے کہ آج ہے کیا، آخر ہوا کیا ہے۔ بھائی دیکھیے یہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی اچھا لیکچر دینے کے لیے آتا ہے مکہ میں، تو بھائی چلو، تو وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے یہ شعبان، نصف شعبان، نصف شعبان، تو یہ کیا طریقہ ہے نصف شعبان کو؟ بھائی دیکھیے کلام پاک میں سورہ انا انزلناہ میں قدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ فرشتے اور خاص کر جبریل من کل امر، سارے معاملات لے کر، کیا مطلب کہ پورے سال میں جو ہونے والا ہے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کتنی شادیاں، کتنی پیدائش، کتنی موت، لوگوں نے اسے شب نصف شعبان کو قرار دیا، کس بنیاد پر؟ یہ لوگوں نے وہ ضعیف عادوں سے انہوں نے بس، وہ اصلی ہے کہ شیطان نے لگا دیا، چونکہ قرآن پڑھتے نہیں نا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ اب میں نام نہیں لیتا، نصف شعبان کو نماز کتنی، اس کی دعائیں کیا، کتاب تو عوام تو کتاب پر عمل کرتی ہے نا۔ ہاں قرآن تو چھپا دیا ہے نا بھائی، قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ تو علماء کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، وہ پڑھیں، اور آپ لوگ کتابیں پڑھتے رہیں بس۔ اب علماء بھی نہیں پڑھتے، علماء سے کہو بھائی درس قرآن کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، وہ ایک آدھا غلطی ہوگی تو پھر گرفت ہوگی۔ بھائی غلطی سے گرفت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے، تو ہم جھوٹ تو نہیں بولتے نا، مان لیجئے کہ حدیث پڑھتے پڑھتے لفظ تو وہ تو غلطی ہے نا۔ اب جو قرآن شریف پڑھتے پڑھتے غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، امام بھی غلط پڑھتے ہیں، تو اس پر گرفت نہیں ہوگی نا، یہ تو خطا ہے، لغزش ہے۔ تو یہ چیز ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے کئی لوگوں نے ٹوکا درس قرآن سے، بولے اگر ایک بات آپ نے کہہ دی اور وہ کتاب میں ہے لیکن آپ نے دیکھی نہیں اور کہہ دی، پھر بھی آپ پر گرفت ہوگی۔ اچھا تو بات میں نے صحیح کہہ دیا لیکن میں نے دیکھا نہیں کس کتاب میں ہے، تو بھی میری گرفت ہوگی۔ تو میں نے کہا بھائی چلیے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی غلط فہمی سے کوئی لفظ نکل گیا یا کہ اپنا خطا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ ہمارا مقصد کیا کہ قرآن کو سیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے راہیں کھول دی قرآن سے جو جڑے رہے ہو، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ بھی جڑے رہیے اور لوگوں سے کہیے کہ کتابیں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہیں انہی کو پڑھیے۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔